ناول بیسٹ کی بیوٹی، رائٹر تمیم، قسط نمبر 30۔ فارس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک انجان جگہ پر موجود پایا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ وہ چھت کو گھورتے ہوئے خود سے سوال کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالا تو اسے رات والا پورا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ پاگل بے وقوف لڑکی، یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہی ہوا تھا نا؟ کہاں ہے اب یہ؟ ایک منٹ، جیسے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں یاد آیا، میں نے رات کو سونے سے پہلے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ 1 گھنٹہ میں سوؤں گا اور 1 گھنٹہ وہ۔ تو کیا میں ساری رات سوتا رہا تھا؟ اس نے پوری بات سمجھتے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اوہ، یعنی کہ میں ساری رات سوتا رہا؟ اب کہاں ہوگی وہ؟ اس نے اٹھنا چاہا، لیکن یہ کیا؟ اسے اپنے دائیں بازو پر کوئی بھاری شے محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنا بازو بھی نہیں ہلا پا رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو مطیبہ ایک ہاتھ اس کی پیشانی پر اور سر اس کے بازو پر رکھے سو رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی جیسے اسے کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور وہ جو گہری نیند میں تھی، فارس اس کا سر ایک جھٹکے سے اوپر کو اٹھائے اسے خود سے دور کر گیا تھا۔ اسے یوں دور کرنے پر اس کی گردن کو بری طرح سے جھٹکا لگا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ جو گہری نیند میں تھی، اس طرح جھٹکا لگنے پر وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اوئے، یہ کیا کر رہی تھی تم؟ ہاں، بتاؤ گی مجھے؟ کیا کر دیا اب میں نے؟ اس نے پوچھا۔ تم اس طرح میرے بازو پر سر رکھے پوری رات مزے سے سوئی رہی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ہاں، دیکھو تو صحیح، میرا بازو تک سن ہو گیا ہے، میں تو اسے ہلا تک نہیں پا رہا۔ اتنا بھاری سر تھا تمہارا؟ سر تھا کہ پتھر؟ وہ اپنا بازو جھٹکتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے کہ میں جان بوجھ کر تمہارے بازو پر سر رکھ کر سو گئی تھی؟ کیا تم نے مجھے کوئی آوارہ یا پھر ٹھڑکی ٹائپ لڑکی سمجھ رکھا ہے کیا؟ تو پھر تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ اپنے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ تم کتنے احسان فراموش ہو، جانتے بھی ہو کہ رات کو تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا اور میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہوا تھا میرے ساتھ اور کیا کیا تھا تم نے میرے ساتھ؟ بتاؤ۔ وہ اپنے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے گھبرا کر اس سے پوچھنے لگا تو وہ شاید اس کی بات کا غلط طرف مطلب لے گیا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ حد ہوتی ہے ویسے بدگمانی کی بھی، تم نے مجھے ایسی لڑکی سمجھا ہوا ہے کیا؟ ہاں تو بات کو کلیئر کرو نا، میں مرد ہوں تو کیا ہوا، میری بھی تو کوئی عزت ہے نا؟ ہاں سیریسلی؟ مطیبہ کا تو منہ ہی کھل گیا تھا۔ کتنا گھٹیا سوچتے ہو تم؟ تم جانتے بھی ہو کہ رات کو تمہیں کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا یہی تو پوچھ رہا ہوں، بتاؤ نا، سسپینس کیوں پھیلا رہی ہو؟ کیا ہوا تھا؟ تم رات کو بخار میں تپ رہے تھے اور بے ہوش پڑے تھے، اور اگر میں نہ دیکھتی نا تو پھر اس وقت تم مجھ سے جواب نہیں مانگ رہے ہوتے، بلکہ قبر میں لیٹے منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہوتے۔ حد ہوتی ہے ویسے بدگمانی اور احسان فراموشی کی بھی۔ میں نے پوری رات اتنی سخت سردی میں بیٹھ کر بلکہ جاگ کر تمہارے سر پر پانی کی پٹیاں رکھیں تاکہ تمہارا بخار اتر جائے، اور تم ہو کہ مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہو۔ اچھا ہی ہوتا کہ تم مر جاتے۔ مطیبہ نے اس کی جیکٹ اتار کر اس کے منہ پر دے ماری جسے فارس نے بروقت کیچ کر لیا۔ مطیبہ کو شاید اس کی بات پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے وہ غصہ ہوتی وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ فارس کو اب احساس ہوا تھا کہ شاید اس نے کچھ زیادہ ہی غلط کہہ دیا ہے اسے۔ اس نے پاس رکھے برتن اور کپڑے کو دیکھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ مطیبہ ساری رات اس کے سر پر پٹیاں رکھتی رہی ہے۔ اسے افسوس نے آ گھیرا۔ وہ بھی اپنی جیکٹ پہنتا جلدی سے بستر سے اٹھ گیا۔ اس نے میز پر رکھا اپنا موبائل فون اٹھا کر دیکھا تو پوری رات لائٹ جلانے کی وجہ سے اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اس نے موبائل اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالا، جاتے جاتے اس نے پاس رکھی ٹوکری سے 2 سیب اٹھائے اور باہر نکل آیا۔ مطیبہ باہر کھڑی اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے رگڑ کر حرارت حاصل کرتی آسمان کو دیکھنے لگی۔ موسم اب صاف ہو چکا تھا، لیکن سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔
فارس اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ لو، اس نے ایک سیب مطیبہ کی طرف بڑھایا۔ اس مہربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتی وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، چلو کوئی نہیں، میں خود ہی کھا لوں گا۔ یہ کہتا اس نے سیب کا ایک بڑا سا بائٹ لیا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ ان دونوں نے ٹیکسی کروائی اور گھر روانہ ہو گئے۔ جب وہ گھر میں واپس داخل ہوئے تو ان کے خیال کے مطابق ہی سب گھر والے ان کے لیے بہت پریشان اور فکر مند تھے۔ ان کو دیکھتے ہی وہ سب ان کے پاس چلے آئے۔ کہاں تھے تم دونوں ساری رات؟ پتہ بھی ہے کہ ہم سب کتنے پریشان تھے، کم سے کم ایک کال ہی کر کے ہمیں بتا دیا ہوتا۔ سب سے پہلے حدیقہ نے ہی ان سے باز پرس کی تھی۔ ہاں بیٹا، آپ لوگوں کو بتانا چاہیے تھا، ہم سب بہت پریشان تھے، حداد عبداللہ نے اس بار کہا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، فارس نے شرمندگی سے کہا۔ اس سے زیادہ شرمندگی تو مطیبہ کو ہو رہی تھی، یہ سب اسی کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ نہ وہ ضد کر کے جنگل میں جاتی اور نہ ہی وہ سب ان کے لیے پریشان ہوتے۔ مطیبہ سر جھکائے اپنا اعتراف جرم کرنے کے لیے تیار تھی۔ آئی ایم سوری پاپا، یہ سب میری۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا بانڈا پھوڑ دیتی، فارس نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ مطیبہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ڈیڈ، دراصل ہم گھومتے ہوئے بہت آگے نکل گئے تھے۔ جب تک ہم واپسی کے لیے نکلتے تب تک بارش نے تیزی پکڑ لی تھی، اس لیے خراب موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے واپس آنے کا پلان کینسل کر دیا اور ایک ہوٹل میں رک گئے۔ سگنلز نہ ملنے کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو کال نہیں کر پایا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، فارس نے جھوٹ موٹ کی کہانی سنا کر معاملہ سنبھال لیا۔ ان کی بات سمجھتے سب پرسکون سے ہو گئے۔ اٹس اوکے بیٹا، کوئی بات نہیں، ہم بس پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں آپ دونوں کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو، بس اسی لیے۔ جاؤ جلدی سے فریش ہو کر ناشتے کی میز پر آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، حداد عبداللہ نے کہا۔ جی پاپا۔ وہ دونوں خاموشی سے اپنے روم کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں آتے ہی مطیبہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے گھورنے لگی۔ وہ جو شرٹ اپنے لیے دیکھ رہا تھا، اسے یوں خود کو گھورتے پا کر کہنے لگا، ایسے کیا گھور رہی ہو؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا کیا؟ نہیں، دیکھ رہی ہوں اور ساتھ میں سوچ بھی رہی ہوں کہ تم تو اپنے الفاظ اور لہجہ اتنی جلدی بدلتے ہو کہ اتنا جلدی تو گرگٹ بھی اپنا رنگ نہیں بدلتا جتنا جلدی تم اپنا بیان بدلتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میرا گرگٹ سے کیوں مقابلہ کروا رہی ہو؟ سادگی سے سوال پوچھا گیا۔ ایک سوال کا جواب تو بتاؤ۔ ہاں پوچھو۔ یہ آخر میری حمایت کس خوشی میں کرتے ہو؟ تم چاہتے تو سب بتا سکتے تھے نا، تم نے مجھے کیوں بچایا؟ تم چاہتے تو پاپا سے مجھے ڈانٹ بھی پڑوا سکتے تھے نا، رات کو تو بڑا سنا رہے تھے تم مجھے، اب کیا ہوا؟ ہاں لیکن میں نے نہیں کہا کیونکہ میرا ارادہ بدل گیا تھا۔ وہ کس خوشی میں محترم؟ کیا تم مجھے اپنے اس ارادے کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس نے سوچتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ تم نے ہی کہا تھا کہ تمہیں ایک سوال کا جواب چاہیے، تو پھر تم دوسرے سوال کا جواب کیوں مانگ رہی ہو؟ یہ کہتا وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ اس کی تو ایسی کی تیسی، سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ مطیبہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ اسے اس وقت اس پر بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ اسے جتنا سمجھنے کی کوشش کرتی تھی وہ اسے اتنا ہی الجھا دیتا تھا۔ نہ جانے آگے جا کر اس رشتے کا کیا ہونے والا تھا۔ ناشتے کے بعد مطیبہ تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ جو یہ سوچے بیٹھا تھا کہ اس کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مطیبہ یونیورسٹی نہیں جائے گی، لیکن وہ چلی گئی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ اس کے یونیورسٹی جانے کے بعد وہ گرمی میں جیسے اکیلا سا رہ گیا تھا، ورنہ تو ہر وقت مطیبہ کے ساتھ کسی نہ کسی بات پر لڑائی اور نوک جھونک ضرور ہوتی رہتی تھی۔ لیکن اب اس کے یونیورسٹی جانے کے بعد وہ بور سا ہونے لگا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کا وقت رک سا گیا ہو۔ وہ وقت گزارنے کے لیے بھی کبھی مصوری روم جاتا، کبھی اسٹڈی روم، لیکن اسے کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر گھومتا رہا، لیکن چین تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر اپنا والٹ، موبائل فون اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا وہ بغیر کسی کو کچھ بھی بتائے گھر سے نکل گیا۔
روحیل کاظمی جب کلاس روم میں داخل ہوا تو سبھی اسٹوڈنٹس کی نگاہوں کا مرکز بن گیا تھا، کیونکہ اس کے ہونٹوں اور گال پر چوٹ کے نشان تھے۔ اس کے گال پر نشان دیکھ کر بی جے ہلکے سے مسکرا دیا۔ مطیبہ نے بھی اسے دیکھا تھا، لیکن آج کے روحیل کاظمی میں اور کل والے روحیل کاظمی میں بڑا فرق نظر آیا تھا۔ آج وہ بالکل چپ اور گمسم سا بیٹھا تھا۔ مطیبہ ساتھ بیٹھے جے سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا اصل مقصد بس اس سے دوستی کرنا تھا، کیونکہ وہ ایک رحم دل لڑکی تھی۔ اس کے خیال کے مطابق کہ اس بیچارے کا کوئی بھی دوست نہیں ہے، تو اسے اس سے دوستی کرنی چاہیے۔ اس کی یہ بار بار کی کوشش دیکھ کر اب کی بار بی جی نے اسے سختی سے وارن کیا تھا، دور رہو مجھ سے۔ ایک بار کہہ دیا نا کہ نہیں کرنی مجھے تم سے کوئی بھی دوستی ووستی، تو پھر کیوں زبردستی گلے پڑ رہی ہو؟ عجیب ضدی لڑکی ہو تم۔ وہ مسکرائی۔ دوستی تو میں کر کے ہی رہوں گی تم سے بران جہانگیر، میں بھی مطیبہ جمال ہوں، اتنی آسانی سے تو میں بھی ہار نہیں مانتی، جب تک کہ سامنے والے بندے کو چاروں شانے چت نہ کر دوں۔ بران جہانگیر اس کی بات سنتا تو مسخر سے ہنسا۔ میں بران جہانگیر ہوں، کوئی معمولی لڑکا نہیں، آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، اور میں بھی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوں، مطیبہ جمال احمد ہوں، آئی بات سمجھ میں؟ اگر تم ڈیٹ ہو تو میں بھی ڈیٹوں کی سردار ہوں۔ وہ بھی دو بدو بولی، جس پر بران جہانگیر اپنا سر جھٹکتا کہ اس لڑکی کی باتوں میں جیتنا ناممکن ہے۔ وہ ڈیسک پر منہ دیے سو گیا۔ اب یہی بہتر طریقہ تھا اس کی باتوں سے بچنے کا۔ پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے کیفیٹیریا کی طرف جاتے ہوئے جب بران جہانگیر نے روحیل کاظمی کو وہاں دیوار سے ٹیک لگائے دیکھا تو خاموش مسکراتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ ہائے بڑو، کیسے ہو؟ اس نے یوں بے تکلفی سے پوچھا جیسے کہ وہ اس کے بہت قریب رہا ہو۔ روحیل کاظمی کو اس وقت وہ اور اس کی یہ مسکراہٹ سخت زہر لگ رہی تھی۔ میں تمہارے منہ ہی نہیں لگنا چاہتا، دفع ہو یہاں سے۔ اس کی بات سنتا بران ہنس دیا۔ کیا یار، اتنا غصہ؟ لگتا ہے کہ باپ سے بہت زیادہ پٹائی ہوئی ہے تمہاری۔ بران اس کے کندھے پر نظر نہ آنے والی گرد صاف کرتے ہوئے بولا۔ تیری تو؟ یہ سنتے ہی روحیل کاظمی نے غصے سے بران جہانگیر کے کالر سے پکڑ لیا، جس پر بہت سارے اسٹوڈنٹس اسے پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ بران جہانگیر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں سختی سے جکڑا اور پھر ان تمام اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے درشت لہجے میں بولا، تم لوگ یہاں کھڑے ہو کر تماشا کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں، جاؤ یہاں سے اپنا کام کرو۔ اس کی دھار سنتے ہی وہ سب نودوں گیارہ ہو گئے۔ اب وہ روحیل کاظمی کے دونوں ہاتھ اپنے کالر سے چھڑا کر اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم غلیظ جگہ کا غصہ غلط جگہ پر نکال رہے ہو بڑو۔ اگر یہی اور جوش اپنے اس باپ کو دکھاتے تو آج تمہاری یہ درگت نہ بنی ہوتی۔ روحیل کاظمی کی برداشت جواب دے رہی تھی، یعنی کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ حیران مت ہو دوست، میں یہاں موجود سبھی لوگوں کی کمزوریوں کو جانتا ہوں۔ بران نے اس کے دونوں ہاتھ جھٹکے اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اور تمہارے اس شیطان باپ کو بھی جانتا ہوں۔ اتنا تو تم بھی نہیں جانتے ہوگے جتنا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ وہ انسان نہیں بلکہ ایک شیطان ہے، شیطان۔ مجھے تم سے ہمدردی محسوس ہوتی ہے یار۔ کس گھرانے اور کس شیطان کے گھر پیدا ہو گئے تم؟ تمہاری تو لائف ہی اجیرن ہو گئی، کیوں ہے نا؟ صحیح کہا نا میں نے؟ بران نے جیسے اس سے پوچھا تھا۔ روحیل کاظمی اسے خاموش نگاہوں سے بس دیکھتا رہا لیکن کچھ کہا نہیں۔ بران نے اس کے کالر ٹھیک کیے اور پھر اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، تم ایک لوزر ہو جو صرف باپ کی دولت کو ہی اپنی پاور سمجھتا ہے، لیکن یہ جان لو کہ اگر یہ پیسہ تم سے چھین لیا جائے تو پھر تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں بنتی۔ روحیل کاظمی نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ بران جہانگیر اسے اس کی اوقات بتاتا وہاں سے ہنستا ہوا کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گیا اور پیچھے غصے سے بڑے روحیل کاظمی نے دیوار پر مکہ دے مارا۔ سچ ہی تو کہہ کر گیا تھا وہ، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی اپنے باپ کے سامنے۔ وہ تو بس اپنے باپ کے اشاروں پر چلنے والی ایک کٹ پتلی کی طرح ہی تھا، جو وہ کہتا تھا اسے بس وہی ہی کرنا ہوتا تھا۔ اس کی اپنی تو جیسے کوئی لائف ہی نہیں تھی۔
اسے بس اپنے باپ کی مرضی کے مطابق ہی جینا تھا۔ اس کے لیے اب جینا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ گہرے ڈپریشن میں پڑتا اب کہ شاید خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کی اس عمارت کی چھت کو دیکھتا سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اس یونیورسٹی کی عمارت کے اوپر سے چھلانگ لگا دے تو پکا شیور تھا کہ وہ مر ہی جائے گا۔ اب اس کے لیے مر جانا ہی سب سے بہترین آپشن تھا۔ کینٹین میں بیٹھے وہ چاروں عبید کی لائی ہوئی بریانی کے ساتھ پورا انصاف کر رہے تھے اور ساتھ میں وہ کسی بات پر بحث و مباحثہ بھی کر رہے تھے۔ تبھی لیز کا پیکٹ اور کولڈ ڈرنک کی بوتل اٹھائے بڑھان جہانگیر وہاں چلا آیا، لیکن جب ان چاروں خاص کر مطیبہ کو وہاں دیکھا تو اس نے وہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ مطیبہ نے بھی اسے جاتے ہوئے ناگواری سے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے وہاں سے چلا گیا ہے۔ یہ خود کو سمجھتا کیا ہے آخر؟ کہیں کا پرنس چارمنگ ہے کیا؟ مطیبہ بڑبڑائی اور اس کی یہ بڑبڑاہٹ ان تینوں نے بھی سن لی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مطیبہ کل کیا ہونے والا تھا؟ عبیدہ کو جیسے کچھ یاد آیا تو وہ اس سے پوچھنے لگی۔ اب مجھے کیا پتا، میں کوئی نجومی ہوں یا پھر کوئی ستارہ شناس جو مجھے پتا ہوگا کہ کل کیا ہوا؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ یار کل نا والی بال کا میچ ہونے والا ہے، دی بیسٹ کالج اور ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے درمیان، اور تمہیں پتہ ہے خاص بات کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس میچ میں بی جے بھی ہوگا۔ عبیدہ بہت ایکسائٹیڈ لگ رہی تھی۔ تو اس میں کیا ہے؟ تم نہیں چلو گے میچ دیکھنے؟ یونیورسٹی کے آدھے اسٹوڈنٹس تو پکا آئیں گے میچ دیکھنے، بہت مزہ آنے والا ہے۔ یار مانا کہ وجے خڑوس لڑکا ہے، لیکن یار اس یونیورسٹی کی آدھی لڑکیاں اس پہ مرتی ہیں، اور تو اور تم نے اسے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ قسم سے یار کیا غضب کا کھیلتا ہے۔ ہماری یونیورسٹی کی والی بال ٹیم میں وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بغیر تو ہماری یہ ٹیم کچھ بھی نہیں۔ اس کی وجہ سے ہی ہماری ٹیم نے کئی مقابلے جیتے ہوئے ہیں۔ کیا تم بھی اسے لائک کرتی ہو؟ مطیبہ نے حیرت سے اسے دیکھتے پوچھا۔ تم تو مجھے کہتی تھی کہ میں اس سے دور رہوں، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اس کی بات سنتی عبیدہ گڑبڑا گئی۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن یار بندہ بھی تو دیکھو نا، کتنا ہینڈسم اور چارمنگ ہے، کسی بھی لڑکی کا کرش ہو سکتا ہے وہ بات بناتے ہوئے بولی۔ مطیبہ اس کی چالاکی پر دانت پیس کر رہ گئی۔ جو اس سے دور رہنے کا کہتی تھی، خود اسے پسند کرتی تھی، وہ اس سے غصے سے گھورنے لگی۔ یار تم مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ عبیدہ منمنائی۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، یہ کتنی غلط بات ہے، تم نے مجھے اس کے خلاف بدظن کرنا چاہا۔ یار آئی ایم سوری، تم تو بی جے کے لیے کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئی ہو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم اسے بہت اچھے سے جانتی ہو۔ اب تمہاری اس بات کا کیا مطلب لوں میں؟ کہ کچھ بھی تو نہیں، میں تو جسٹ ایک بات کہہ رہی تھی۔ آئی ایم سوری یار، میں نے غلط کیا، جس پر میں سوری کر رہی ہوں، پلیز یار ناراض نہ ہو پلیز۔ عبیدہ مسکین سی شکل بنائے اس سے معافیا مانگنے لگی۔ بہت زیادہ منت کرنے پر تبھی کہیں جا کر مطیبہ نے اسے معاف کیا تھا۔ برہان جب واپس کلاس روم میں آیا تو اسے مطیبہ کی ڈیسک کے نیچے اس کی واچ مل گئی، جسے وہ ہر وقت اپنی کلائی پر پہنے رہتی تھی۔ اس نے جھک کر اس کی واچ اٹھا لی۔ اب وہ اسے اپنی نگاہوں کے سامنے کیے دیکھنے لگا۔ تبھی مطیبہ عبیدہ والوں کے ساتھ کلاس روم میں واپس آئی تو اس نے جلدی سے اس کی واچ اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال دی۔ مطیبہ نے بھی اپنی کلائی پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے برہان سے بولی، میں نے سنا ہے کہ کل تمہارا دی بیسٹ کالج کے لڑکوں کے ساتھ والی بال میچ ہے۔ ہاں تو کیا کروں میں؟ یہ کہتا وہ ڈیسک پر سر رکھے آنکھیں موند گیا۔ جواب بہت روڈ لہجے میں دیا تھا برہان نے۔ مطیبہ کو اس کا یہ لہجہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ بار میں جاؤ تم اور تمہاری والی بال میچ، ذرا تمیز نہیں ہے اس بدتمیز لڑکے میں، جو ایک بار ہی تمیز سے کسی سوال کا جواب ہی دے دے، حد ہوتی ہے ویسے۔ اتنا نخرہ کس چیز کا ہے اسے؟ اتنے نخرے تو میں نے کبھی بھی نہیں دکھائے جتنا کہ یہ مجھے دکھاتا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی بیگ سے نوٹ بک نکالنے لگی، کیونکہ پروفیسر حامد کلاس روم میں آ چکے تھے۔ اس کی یہ بڑبڑاہٹ سنتا وہ مسکرا دیا۔ وہ جو ہی یونیورسٹی سے نکل رہی تھی تبھی سالیہ رحمان بھاگتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ ایکسکیوز می؟ جی؟ وہ پلٹی۔ ارے سالیہ رحمان تم یہاں؟ وہ سالیہ رحمان کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ برہان جہانگیر جو کہ بیگ کندھے سے لٹکائے اپنے موبائل فون پر کسی کو میسیج سینڈ کر رہا تھا، اس کی نگاہ اچانک ہی ان دونوں پر اٹھی تھی۔
اور وہ وہیں رک کر ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ اب اس لوزر کو اس لڑکی سے کیا کام پڑ گیا، برہان سوچنے لگا۔ مطیبہ مسکراتے ہوئے بولی، کوئی کام تھا کیا؟ جی، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ وہ سر جھکائے بولا، اب یہ نہ کہہ دینا کہ تم بہت اچھی ہو۔ برہان جہانگیر اسے دیکھتا خود سے بڑبڑایا، ہاں کہو، میں سن رہی ہوں۔ وہ کل کے لیے تھینکس، آپ نے میری ہیلپ کی اور مجھے سمجھایا بھی۔ آج تک مجھے کبھی کسی نے بھی اس طرح سے نہیں سمجھایا جس طرح سے آپ نے مجھے سمجھایا۔ اس کی بات سنتی مطیبہ مسکرا دی۔ چلو اب تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ ظلم کے خلاف کبھی بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ہماری بھی اپنی کوئی ایگو ہوتی ہے، کوئی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے یار، سمجھ رہے ہو نا تم؟ جی، وہ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، کیا میں آپ کو سسٹر کہہ سکتا ہوں؟ میری کوئی بہن نہیں ہے نا، اس لیے میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں۔ ہاں سسٹر، لوزر کہیں گا، کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ سسٹر کی آڑ میں؟ برہان نے زیر لب کہا۔ اس کی بات سنتی پہلے پہل تو وہ حیران ہی ہوئی، پھر ہنستے ہوئے بولی، ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ ویسے بھی میرا کوئی چھوٹا بھائی نہیں تھا جس پر میں اپنا رعب جماتی۔ اب سے تم میرے چھوٹے بھائی ہو اور میں تمہاری بڑی بہن، جو کہو گی وہی کرنا، سمجھ گئے؟ مطیبہ اسے بڑی بہن کی طرح حکم دیتے ہوئے بولی، جس پر ثالیہ رحمان اپنا چشمہ درست کرتے مسکرا کر بولا، جی آپی۔ ہاں آپی، حد ہے ویسے۔ برہان جہانگیر کو یہ سب بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ یہ لڑکی تو بہت ہی بے وقوف ہے، کسی کے بھی ہاتھوں آسانی سے بے وقوف بن جائے گی۔ مطلب کہ کوئی اتنا پاگل بھی ہو سکتا ہے کیا؟ مطیبہ نے اپنی انگلیوں سے اس کے بال بگاڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ چلو اب ہم گھر چلتے ہیں، کل ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی اوکے، خدا حافظ چھوٹے بھائی، مطیبہ نے شرارت سے کہا، جس پر ثالیہ مسکرا کر بولا، خدا حافظ آپی۔ مطیبہ اپنا اسکارف درست کرتی یونیورسٹی کا گیٹ پار کر گئی۔ پیچھے ثالیہ رحمان اسے جاتے دیکھ کر مسکرایا۔ برہان نے کچھ سوچا۔ اب اس کی انگلیاں موبائل کے کی بورڈ پر تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ اس نے کسی کو ایک میسج سینڈ کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے اپنے میسج کا مثبت انداز میں جواب ملا تھا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ اوکے تھینکس کا میسج سینڈ کر کے اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور سیٹی کی دھن بجاتا وہ مسکراتا ہوا یونیورسٹی سے نکل گیا۔ مطیبہ جب گھر میں داخل ہوئی تو اس کے گھر کے سبھی لوگ لاؤنج میں ہی مل گئے۔ فارس بھی وہیں موجود تھا۔ سب بہت خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ سامنے ہی ٹیبل پر چائے کے ساتھ مٹھائی بھی رکھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ وعلیکم السلام، سبھی نے ایک ساتھ جواب دیا تھا سوائے فارس کے۔ ارے آج آپ سب لوگ ایک ساتھ، کیا بات ہے؟ مطیبہ اپنا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے مسکرا کر حدیقہ کے ساتھ باقی سب کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، اور یہ مٹھائی کس خوشی میں کھائی جا رہی ہے؟ بھابھی کہیں کوئی خوشخبری تو نہیں ہے؟ اس کی بات سنتی حدیقہ شرما گئی تھی۔ ارے نہیں مطیبہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر یہ مٹھائی کس خوشی میں کھائی جا رہی ہے؟ مطیبہ نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ مطیبہ بیٹے، بات ہی خوشی کی ہے، تم سنو گی تو تمہیں بھی بہت خوشی ہوگی، فاطمہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ کیا ہے ماما؟ مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی خوش ہوں، مطیبہ نے تجسس سے پوچھا۔ مطیبہ کا یہ تجسس دیکھ کر وہ سبھی مسکرا دیے۔ فارس اس ہفتے امریکہ جا رہا ہے سرجری کے لیے، حدیقہ نے اسے بتایا۔ کیا؟ مطیبہ کا چلتا منہ یکدم رک گیا۔ اس نے سامنے بیٹھے فارس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھا، تم بھی شاکڈ رہ گئی نا؟ بالکل اسی طرح ہم بھی فارس کا فیصلہ سن کر شاکڈ میں چلے گئے تھے، حدیقہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مطیبہ نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا کہ اس نے اس سے پوچھے بغیر ہی اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تھا۔ فارس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے یہ سب بہت برا لگا ہے کہ وہ یہ خبر دوسروں کے منہ سے سن رہی ہے۔ مطیبہ زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اس نے ایک نگاہ خود کو تکتے فارس پر ڈالی۔ تھوڑی دیر بعد باتیں کرنے کے بعد مطیبہ وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں چلی آئی۔ فارس کی نگاہوں نے اس کا تب تک پیچھا کیا جب تک وہ روم میں نہ چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی مطیبہ نے اپنا بیگ بیڈ پر اچھال دیا اور خود بھی صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ یہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ہاں، اسے فارس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سب جانتی ہوں وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ اس نے اسی لیے یہ فیصلہ لیا کیونکہ وہ اب مجھ سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے۔
اب وہ سرجری کروا کر اپنی اس بچپن کی محبت کو دوبارہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کتنا سیلفش ہے یہ لڑکا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ مطیبہ نے ایک جوتا اتارا اور اسے دیوار پر دے مارا اور دوسرا بھی اتار لیا۔ تبھی دروازہ کھول کر فارس اندر داخل ہوا تھا۔ اسی وقت ہی بنا دیکھے مطیبہ نے جوتا دروازے کی طرف اچھالا تھا۔ فارس جو کہ اپنے ہی خیالوں میں گم کمرے میں جب جوتے کو اپنی طرف اڑتے ہوئے آتے دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس سے پہلے کہ جوتا اس کے چہرے پر اپنی چاپ چھوڑ جاتا وہ جلدی سے اپنا بچاؤ کرتا دروازے سے لگتا ہوا نیچے بیٹھ گیا اور وہ جوتا بند دروازے پر لگتا نیچے جا گرا۔ مطیبہ کی نگاہ اس کی طرف اٹھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بھلا کوئی ایسے بھی جوتے پھینکتا ہے کیا؟ تمیز ہے کہ نہیں تم میں؟ اگر مجھے لگ جاتا تو؟ ہاں اچھا ہی ہوتا جو لگ جاتا، تم جیسے لوگ جوتوں کے ہی لائق ہوتے ہیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ یہ بکواس ہے ہاں؟ فارس کو غصہ آیا تھا اس کی یہ بات سن کر۔ اچھا تو یہ بکواس ہے، اور میں جو وہ سب کچھ باہر سے سن کر آ رہی ہوں وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تم مجھے بنا بتائے اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتے ہو؟ کیوں؟ کیا سرجری تم نے کروانی تھی کہ جو تم سے پوچھتا؟ کم از کم تمہیں مجھے بتانا تو چاہیے تھا نا۔ مجھے یہ خبر دوسروں سے سننے کو مل رہی ہے، وہ سب کیا سوچ رہے ہوں گے کہ جیسے میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ کم از کم پوچھتے نہ صحیح بتا ہی دیتے۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں باہر ماما پاپا بھائی اور بھابھی کے سامنے کتنا امبیرس فیل کر رہی تھی۔ وہ ہانسی ہو گئی تھی۔ مانا کہ تم مجھ سے تنگ آ گئے ہو اور سرجری کروا کر تم مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، کیونکہ تم نے یہ شرط رکھی تھی جس دن تمہاری سرجری ہو جائے گی اس دن میں اس رشتے سے آزاد ہو جاؤں گی۔ لیکن یار ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ شوہر نہ صحیح ایک دوست کے طور پر، یا پھر دوست بھی نہ صحیح ایک انسان ہونے کے ناطے ہی بتا دیتے مجھے، جو سب کے سامنے شرمندگی تو نہ اٹھانی پڑتی۔ اس کی آواز بڑھا گئی تھی۔ میں ہی پاگل تھی، بلکہ پاگل ہوں جو تمہارے بارے میں اتنا مثبت سوچنے لگی تھی۔ تف ہے تم پر مطیبہ جمال، جب بھی کسی کے ساتھ تم نے نیکی کی ہمیشہ سے ہی منہ کی کھانی پڑی ہے تمہیں، تمہاری یہی اوقات ہے۔ وہ خود کو برا بھلا کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور جا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ فارس نے اسے دیکھا تھا، اس کی آنکھیں بڑھ آئی تھی، شاید اسے بہت برا لگا تھا۔ فارس صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے بھی اب برا لگا تھا، لیکن اس نے کب یہ سوچا تھا کہ اسے اتنا برا لگ جائے گا؟ اس نے تو اس لیے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مطیبہ اگر سنے گی تو وہ بہت خوش ہوگی۔ وہ اسے ایک طرح سے سرپرائز ہی دینا چاہتا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سرپرائز مطیبہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے گا۔ مطیبہ کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود بھی عبیدہ اسے بڑھان جہانگیر کا والی بال میچ دکھانے لے آئی تھی۔ وہ زاری سے سامنے ہوتے والی بال کا میچ دیکھنے لگی۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور خاص کر اس وجہ سے وہ نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ بڑھان جہانگیر کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا تھا، لیکن عبیدہ کے زبردستی لانے پر وہ بالآخر چلی آئی تھی۔ سامنے ہی بڑھان جہانگیر اپنے بیجے والے کے نام کی گرے رنگ کی شرٹ پہنے والی بال میچ کھیل رہا تھا۔ گرے رنگ کی شرٹ اس پر خوب جچ رہی تھی۔ آدھی سے زیادہ لڑکیاں میچ کی بجائے اسے دیکھنے آئی ہوئی تھی۔ میچ بہت زبردست ہو گیا تھا۔ دونوں ٹیموں پوری طرح سے میچ میں حاوی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ مطیبہ جو کہ بور ہو رہی تھی میچ کے آخری لمحات میں، اب اسے بھی اس میچ میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ بڑھان جہانگیر مخالف ٹیم کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہا تھا کہ یکدم ہی بال کو ریٹرن کرتے ہوئے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور نیچے جا گرا۔ اوہو! بڑھان کو نیچے گرتے دیکھ کر سبھی لڑکیاں اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہیں مطیبہ بھی اٹھ گئی۔ اسے بری طرح سے چوٹ آئی تھی۔ وہ نیچے گرا اپنا بازو پکڑے درد سے تڑپ رہا تھا۔ سارے کھلاڑی اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس کے بازو پر شدید چوٹ آئی تھی اور لگ یہی رہا تھا کہ اب اس سے آگے میچ کھیلنا مشکل ہوگا اس کے لیے۔ دی بیسٹ کالج کے لڑکے بڑھان کو یوں زخمی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کیونکہ ان کی جیت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی تھا۔ انہیں پکا یقین تھا کہ اب وہ آگے کا میچ بآسانی جیت جائیں گے۔ مطیبہ نے دیکھا وہ کالج کے لڑکے بہت خوش ہو رہے تھے۔ ان لڑکوں کی تو ایسی کی تیسی۔ اب بات اس کی یونیورسٹی کی عزت کی تھی۔ وہ اپنی ٹیم کو یوں ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے ہارنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ تبھی اس کے دماغ میں ایک خیال آیا تھا۔ ہاں اب اسے یہی کچھ کرنا تھا۔ مطیبہ اپنی سیٹ پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی اور اب وہ بلند آواز میں چلانے لگی۔
کم آن بیجی، تم کر سکتے ہو، کم آن۔ اس کی آواز سنتے سبھی اپنی گردنیں گھما کر اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو اپنی سیٹ پر کھڑی دونوں ہاتھ اٹھائے چلا چلا کر برہان جہانگیر کو چیئر اپ کر رہی تھی، اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ برہان نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کا میچ دیکھنے آئے گی۔ وہ سیٹ پر کھڑی بلند آواز میں کہتی اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ سبھی لڑکیاں حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ کیا یہ وجے کی بہت بڑی فین ہے کیا؟ ایک لڑکی نے کہا۔ ہاں، مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ دیکھ نہیں رہی وہ کیسے چیئر اپ کر رہی ہے، اس کا حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ دوسری لڑکی نے اپنا خیال پیش کیا۔ ہاں، صحیح کہا، تم یوں ہار نہیں مان سکتے بیجی، تمہیں آخری دم تک لڑنا ہوگا، دشمنوں کے لیے میدان خالی مت کرو۔ کم آن بیجی، تم کر سکتے ہو۔ وہ برہان سے میدان نہ چھوڑنے کا ایسے کہہ رہی تھی کہ جیسے یہ کوئی والی بال میچ نہیں بلکہ کوئی جنگ کا میدان ہو۔ بی جے۔ وہ بی جے نام کے نعرے لگانے لگی۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی لڑکیاں بی جے کے نام کے نعرے لگانا شروع ہو گئی۔ وہ جو پکا ارادہ کر چکا تھا کہ وہ آگے میچ نہیں کھیلے گا، لیکن اب اسے یہ میچ کھیلنا ہی نہیں بلکہ اسے ہر حال میں جیتنا بھی تھا، کیونکہ مطیبہ جمال اسے ہار نہ ماننے کا کہہ رہی تھی، اور وہ بھلا اس کی بات کیسے ٹال سکتا تھا؟ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ اپنا سارا درد بھول چکا تھا، بس اس ایک چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے۔ وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھا اور پھر جو اس نے اپنے کھیل کا مظاہرہ کیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ مخالف ٹیم کی تو ہوائیاں اڑ گئی تھی اس کی یہ پھرتیاں دیکھ کر۔ اور بالآخر یہ میچ برہان جہانگیر کی ٹیم کی جیت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی مطیبہ خوشی سے عبیدہ کے گلے لگ گئی، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ جیت گئی ہو۔ ساتھی کھلاڑیوں نے برہان کو کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ برہان نے گردن موڑ کر مطیبہ کو دیکھا جو عبیدہ کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اسے یوں خوش ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر تبسم دوڑ گیا۔ میری ہمت بڑھانے کے لیے تھینک یو سو مچ مطیبہ جمال احمد، تھینک یو سو مچ۔ مجھے اپنی زندگی میں تمہاری جیسی ہی ہمت دینے والی ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ میچ ختم ہوتے ہی وہ دونوں وہاں سے چلی گئی تھی۔ برہان جہانگیر کی نگاہوں نے ان کا تب تک پیچھا کیا جب تک کہ وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ ایشل جب اپنے روم سے باہر آئی تو اس نے اپنے ماں باپ کو تیار ہو کر کہیں جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھ بیٹھی، موم، آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ ہاں بیٹا، ہم لوگ حداد بھائی کے گھر جا رہے ہیں۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ ایشل نے جھٹ سے کئی سوال داغے۔ ایشل کو یوں گھبرائے ہوئے دیکھ کر وہ دونوں مسکرا دیے۔ سب خیریت ہے میری جان، تو پھر آپ لوگ آج وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ دراصل ہم تمہارے حداد انکل کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ اس بار جواب مراد صاحب نے دیا تھا۔ وہ کس خوشی میں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ کوئی خوشخبری ہے؟ ایشل کا دماغ کہیں اور جگہ کی سیر کرنے چلا گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ خوشخبری وہ نہ ہو جو وہ سوچ رہی ہے۔ وہ دونوں ہنس دیے۔ ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ دراصل فارس سرجری کے لیے مان گیا ہے اور وہ اس ہفتے امریکہ جا رہا ہے اپنی سرجری کے لیے۔ کیا؟ امریکہ؟ ایشل کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ کیا فارس مان گیا؟ ہاں بالکل، شکر اللہ تعالیٰ کا کہ وہ اپنی ضد چھوڑ کر سرجری کے لیے مان گیا۔ ایشل کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ موم ڈیڈ، ایک منٹ رکیے گا، میں اب بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گی فارس کو مبارکباد دینے۔ آخر کو وہ میرا کزن اور ایک زمانے میں میرا بہت اچھا دوست رہا ہے۔ آپ لوگ رکیے گا، میں بس ابھی آئی۔ ایشل باقا تیار ہونے اپنے روم میں گئی، اس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر وہ تیار شیار سی اپنے والدین کے ساتھ عبداللہ ہاؤس آ گئی۔ اس کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ وہ بہت تمیز سے ان سب سے ملی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی بدتمیز اور منہ پھٹ ایشل مراد ہے جو آتے ہی اپنی زبان کے جوہر دکھانا شروع ہو جاتی تھی۔ حداد، عبداللہ، فاطمہ، حدیقہ اور انس نے ان سب کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا، کیونکہ ان سب میں ان کا کوئی قصور نہ تھا، اور دوسرا اب وہ آخر کب تک اس واقعے کو سینے سے لگائے ناراض رہتے۔ اب جب کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا تو وہ لوگ بھی اپنی ساری ناراضگی اور رنجشیں بھلا کر آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ماحول بڑا خوشگوار بنا ہوا تھا۔ حدیقہ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لے آئی تھی۔ تبھی حداد عبداللہ کے بلاوے پر فارس بھی وہاں چلا آیا۔
فارس نے مراد صاحب اور ان کی اہلیہ کو سلام کیا، جس کا جواب ان دونوں نے بڑی محبت سے دیا۔ فارس وہیں حدیقہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ بیٹا، آپ نے بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ مراد صاحب نے فارس کو دیکھتے ہوئے اسے دعائیں دیں۔ تھینکس انکل۔ فارس کی نگاہ اچانک ہی ایشل کی طرف اٹھی تھی اور وہ اسے دیکھتے ہی گڑبڑا سا گیا تھا، کیونکہ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، بڑی محبت سے، بڑی پیار بڑی نگاہوں سے۔ تبھی اسی وقت ہی مطیبہ وہاں آئی تھی اور سب سے پہلے اس کی نگاہ ان دونوں کی طرف ہی اٹھی تھی۔ وہ جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مطیبہ کو نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگا تھا۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھی۔ فارس نے بھی اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ وہ سب کو سلام کرتی فاطمہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ فارس اسے دیکھنے لگا، وہ جو یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح ایشل کو جلانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ جائے گی، لیکن اس بار مطیبہ نے ایسا نہ کیا تھا۔ وہ بہت بدلی بدلی سی نظر آئی تھی اسے، شاید کہ وہ اب تک اس سے ناراض تھی۔ فارس نے یہی اندازہ لگایا تھا اس کے اس رویے سے۔ ایشل کی نگاہیں بار بار فارس کی طرف اٹھ رہی تھی اور جب فارس اسے دیکھتا تو اس کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ دوڑ جاتی۔ مطیبہ کب سے یہ دیکھ رہی تھی، اس سے نہ جانے کیوں یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ارے مطیبہ، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ یہ ان دونوں کو یوں ایک دوسرے کو یوں دیکھنا، یہ اس کی زندگی ہے، اس کی مرضی، وہ جسے بھی پسند کرے اور دیکھے۔ تم کون ہوتی ہو کسی پر بھی پابندیاں لگانے والی؟ وہ دل ہی دل میں خود کو سرزنش کرنے لگی۔ وہ خاموش سی بیٹھی ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا تھا اور فارس کو اس کی یہ خاموشی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد مطیبہ ایکسکیوز کرتی اٹھ کر وہاں سے اپنے روم میں چلی آئی۔ آتے ہی اس نے اپنا بیگ صوفے پر اچھالا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر صوفے کی پشت سے لگایا اور گہری سانس لیتی آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے کیوں برا لگ رہا ہے یہ سب؟ یہ تو ہونا ہی تھا نا ایک دن۔ مجھے اس کی بہت پہلے سے ہی عادت ڈال لینی چاہیے تھی۔ شاید میں ہی اپنی اوقات بھول گئی تھی۔ میں ٹھہری ایک عام سی لڑکی اور وہ ٹھہرا امیر باپ کا بیٹا۔ سچ میں نے شاید فارس حداد عبداللہ سے بہت زیادہ امیدیں باندھ لی تھیں۔ میں کیوں یہ بھول گئی کہ میں کسی کی ضرورت تو ہو سکتی ہوں لیکن محبت نہیں۔ ایشل مراد اس کی پہلی اور بچپن کی محبت ہے، بھلا اسے بلانا آسان تو نہیں ہوگا نا اس کے لیے؟ یہ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بڑھ آئی تھیں، جسے اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی پونچھ سے رگڑ کر صاف کر دیا تھا۔ میں بھلا رو کیوں رہی ہوں؟ مطیبہ سدھر جاؤ، چاند کی خواہش مت رکھو۔ تم اسے دور سے دیکھ تو سکتی ہو لیکن اسے پا نہیں سکتی، اور میری بھی کہانی بالکل اس کی ہی ہے۔ اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ابھی اسے چند منٹ ہی ہوئے تھے آنکھیں بند کیے، تبھی کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو مطیبہ نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایشل تھی، جو اس کے روم میں بے دھڑک چلی آئی تھی۔ اسے یوں اپنے روم میں بنا اجازت کے دیکھ کر مطیبہ کو اس پر غصہ آیا تھا۔ اس کا ارادہ اب اسے برا بھلا کہنے کا تھا، لیکن ایشل کی بات سنتے اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ کیا میں ادھر بیٹھ سکتی ہوں؟ لب لہجہ کافی بدل گیا تھا۔ وہ اس سے اجازت لے رہی تھی کہ کیا وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ سکتی ہے۔ مطیبہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم تو ایسے پوچھ رہی ہو کہ اگر میں کہوں گی کہ نہیں بیٹھو تو تم نہیں بیٹھو گی، ویسے بھی تم نے بیٹھ ہی جانا ہے تو بیٹھ جاؤ۔ ایشل مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ مطیبہ اسے کن آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، مطیبہ نے اپنا دماغ لگایا۔ جاری ہے۔